اللہ فرماتا ہے، ماں اپنے بچے کی ایک سسکی نہیں سن پاتی اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہی ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کو مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ اس کی محبت کی لذت کی اہمیت جان پاتے؟ وہ فرماتا ہے، تم سے کس نے کہہ دیا میں بے خبر ہوں تم سے؟ میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھنا بھی دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے، تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کی لاڈلوں کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے، یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانیں، یہ تو ناممکن بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ وہ فرماتا ہے، یہ سختی کچھ دیر کی بات ہے، تم صبر کر لو، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، شکر کرو، میں شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں شکر کرنے والوں کو ان کے گناہ سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، جو دعا تم تہجد میں مانگ رہی ہو، حقیقت میں وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اسے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ وہ فرماتا ہے، تہجد کی نماز کا ذریعہ معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں پر خدا کا فضل اور کرم کیسا ہوگا؟ خدا خود کہتا ہے، بندہ نیند کی حالت میں تہجد پڑھ رہا ہے اور اس کی نیند کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے، جو بھی اس نے مانگا میں نے دیا، کیونکہ وہ وقت صرف خدا کا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور نہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ رب تمہارا اندھیری راتوں میں اٹھ اٹھ کر مانگنا دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارا تہجد کے لیے بے صبری سے کیے گئے انتظار کو دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تمہاری بے بسی دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارے اٹھے ہاتھ اور بہتے آنسو دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہاری طویل سجدے دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہاری سجدے بھی سن رہا ہے اور تمہاری صبر میں گزرے وقت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے جو تم دنیا سے چھپا کر اس رب کے سامنے آ رہے ہو۔ وہ سب دیکھ رہا ہے جس کی طلب میں تم دن اور رات سجدوں میں گزار رہی ہو۔ جس چیز سے دنیا بے خبر ہے اس طلب کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ جو تم کسی کو کہہ نہیں سکتے وہ رب بنا کہے سمجھ جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جائے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ سے ملوانے کا سبب بن جائے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی عاجزی سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی صبر کرنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی توکل کی راہ پر چلنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ کی پہچان کروا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو رب تمہارا دل موڑ رہا، کیا معلوم وہ تمہاری ادھوری کہانی کو مکمل کرنے کا سماں بنا رہا ہو؟ جس ادھوری قصے نے تمہیں اللہ کی پہچان کرائی ہے وہ قصہ مکمل ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر کچھ لاحاصل قصے ہی اپنے حقیقی رب سے ملوانے کا سبب بن جاتے ہیں اور وہیں قصے اللہ کے حکم سے مکمل بھی ہو جاتے ہیں۔ یقین رکھو تمہارا راتوں میں اٹھ اٹھ کر مانگنا رائگاں نہیں جائے گا۔ یقین رکھو تمہاری تڑپ اور آنسو ضائع نہیں جائیں گے۔ یقین رکھو تمہاری سجدوں کی لاج رکھی جائے گی۔ یقین رکھو تمہاری دعائیں ہی تمہارا نصیب بدلیں گی۔ یقین رکھو تمہارا رب تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جائے گا۔ یقین رکھو تمہارا رب تمہارے لیے معجزوں کے راستے نکالے گا۔ یقین رکھو تمہارا رب ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ یقین رکھو تمہارا یقین ہی تمہاری دعاؤں پر ان کی مہر لگائے گا۔ یقین رکھو جو چاہت تم ان سجدوں تک لے آئی ہے وہ رب انہیں خالی نہیں لوٹائے گا، بس بات تمہارے یقین کی ہے۔ جس یقین سے تم اس رب کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ اس یقین کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کن فیکون کا مالک تمہارے لیے معجزے ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ
تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بے حد قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے، جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر تو انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان کسی پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادت کا حصہ نہیں بنی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا، ایسا عشق جس میں محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کی چین نہیں پاتے، ایسا عشق جس میں محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو بھی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بناتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہ کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے وہ تمہاری قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ صبر کرنا، درگزر کرنا، خوش رہنا سب انمول خزانے کا حصہ ہے، اور یہ ہر شخص کو نہیں آتا۔ ہاں، مانا کہ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، پر صبر تو صرف اللہ کے محبوب بندے ہی کر پاتے ہیں، وہ محبوب بندے جنہیں اللہ پر توکل یقین ہو۔ بے شک صبر جنت میں شہد کی ندی کی طرح ہوتا ہے، جتنا صبر یہاں کرو گی اتنی ہی عزت تمہیں دوسرے جہاں میں دی جائے گی۔ زندگی کتنی عجیب سی ہوتی ہے نا، زندگی کی راہ پر ہر راہ پر صبر، کچھ دل کرے تو صبر، کہیں جانا ہو تو صبر، کچھ کھانا ہو تو صبر، کبھی کچھ من پسند چیزیں لینی ہو تو صبر، کسی نے بے عزتی کر دی تو صبر، کوئی چھوڑ کر چلا گیا تو صبر، کوئی دل کے بہت قریب رشتے ٹوٹ گئے تو صبر، ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے، روح کام جاتی ہے، ایسے ہی اللہ نے اتنا اجر نہیں رکھا۔ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز غم۔ کوئی حالات میں تو ان کے آنسو ہی سوکھ جاتے ہیں، ان کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ میری جسم کی ہر روحے سے آواز آتی ہے کہ صبر کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا، اور زندگی کچھ نہیں، صرف صبر کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی اتنا صبر کرنا پڑتا ہے، تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی محسوس کرو کہ ہمیشہ اپنے ساتھ اللہ کو پاؤ گے، اور یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے، ہر شخص میں توکل نہیں ہوتا، اور جب توکل نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت نہیں لگے گی، وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے؟ بہت جلد اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہاری وہ تکلیف جو تمہارے دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے، تمہارا وجود کو کرچیوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو، بہت جلد اللہ تمہارے سارے زخموں کو بھر دے گا۔ وہ بدلے گا تمہارے حالات بھی، تمہارے سسکتے ہوئے دن بھی، اور تمہاری زندگی بھی۔ وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو رحمان ہے، ایسا رحمان جو اگر آزمائش بھی لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق۔ وہ اپنے بندے پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ پائے۔ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس سے نکالے گا بھی۔ تمہاری آنکھ بھلے ہی اس کو دیکھ نہ پائے، لیکن تمہارا وقت ہر لمحے اس کی نظر میں ہے۔ قرآن میں آتا ہے، درخت کا کوئی ایسا پتہ نہیں جس کے گرنے کا علم اسے نہ ہو۔ جس تکلیف نے تمہارے دل کو بحال رکھا ہے، تمہارے وجود کو نڈھال کیا ہوا ہے، بھلا وہ تکلیف سے نہ واقف نہیں ہوگا؟ تو صبر رکھو اور اس بات پر یقین رکھو، اب تک جو ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، اور اگر وہ تمہیں بہت سی تکلیفوں سے گزار رہا ہے، اس کے باوجود کوئی جواب نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں سن نہیں رہا، تمہارے سسکتے سجدوں کو دیکھ نہیں پا رہا، بلکہ وہ تمہیں ایک بہت بڑی فتح کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ جلد ایسا کوئی راستہ نکالے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بہت کچھ دینے سے پہلے آزماتا ہے تاکہ تم غم کا مزہ چکھو اور اس کے بعد ملنے والی خوشیوں کی قدر کر سکو۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا،
وہ تمہاری روتی آنکھوں کو ہمیشہ روتا نہیں رہنے دے گا۔ جس طرح وہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں رہنے دیتا، اس طرح وہ اندھیرا بھی زندگی میں نہیں رہنے دے گا۔ برا وقت ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بدلے ملنے والی خوشیاں لامحدود ہوتی ہیں۔ تمہارا صبر اور تمہارا یقین سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی شکست نہ دینا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ کو تم بہت عزیز ہو۔ اوپر دیکھو، ایسا لگے گا تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس عنقریب وہ کچھ ایسا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی۔ جب آپ کو لگے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو دعا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے باقی سب راستے نکلتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگی، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت رونے سے اور لوگوں سے ہمیشہ اپنے غموں کا شکوہ کرنے سے آپ کے غموں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ لوگ آپ کو صرف سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کو نہ صرف سنے گا بلکہ آپ کو آپ کی پریشانی کا حل بھی نکال کر دے گا۔ ابھی بھلے آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی اللہ کی رحم کی سب سے حیران کن بات ہے کہ آخر میں اللہ سب بدل دیتا ہے اور آپ کو اس دلدل سے نکال دیتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہوتی ہے۔ تو دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑے، کیونکہ آخر میں اللہ یا تو آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا پھر اللہ آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ آپ اس کے نہ ملنے پر مطمئن رہ سکیں۔ یقین رکھیں، آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے ہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کے واپس پلٹنے کی کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت پر اگر پہنچ گئے تو پہنچ گئے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ ان کا ہے، جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے، ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے، اللہ اتنا ہی آپ کا بھی ہے۔ اجر و ثواب کے فیصلے اللہ کے ہاں درج کیے گئے انسانوں کی نیتوں پر اور عمل صالحہ پر ہونے ہیں، لوگوں کی تیار کردہ مردم شماری کے رجسٹروں پر نہیں کہ کس کو جنت میں رکھا جائے گا اور کس کو جہنم میں۔ تو پھر لوٹ جائیں اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹائی جائیں، تھام لیں اللہ کے دروازے کو اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائے۔ اللہ کو منانا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی مانی ہی مانی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم واقعی ہی اس پر پورا اتر سکتے ہیں۔ اپنی رضا کے لیے تو سب ہی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملات صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ آپ نے ایک ہی دعا بار بار مانگنی ہے، آپ بار بار مانگیں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں، اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہے فتح دے دے۔ قرآن انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی ہے کہ اسے ساری زندگی پڑھا جائے، سالوں بعد، ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد۔
ایک دن اسے پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی۔ آپ کو اسے روز پڑھنا ہوگا، جیسے جب آپ کسی تھراپسٹ کے پاس تھراپی کے لیے جاتے ہیں تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی، اس لیے آپ تب تک سیشنز لیتے رہتے ہیں جب تک آپ کے سارے جوابات نہیں مل جاتے۔ جب ایک انسان آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو پھر سوچے اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جتنا وقت آپ نے دنیا کے تھراپسٹ کو دیتے ہیں نا، اس سے آدھا وقت اللہ کو دے کر دیکھیں۔ اللہ کے ساتھ روز 20 منٹ تک ایک سیشن لگا کر دیکھیں، آپ کی زندگی خود بخود کیسے پلٹ جائے گی۔ آپ کو علم بھی نہیں ہوگا۔ قرآن نہ صرف آپ کے حالات بدل دے گا بلکہ یہ آپ کو بھی بدل دے گا، اتنا کہ آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ ایک ایک آیت کر کے قرآن کو پڑھتے جائیں، اللہ ایک ایک کر کے آپ کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھولتا جائے گا۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی اتنا بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً سے مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد۔ جیسے بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جیسے ہی آپ بیج بوتے ہیں ویسے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ کا مقرر کردہ وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کرشمہ ایک دعا پر بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت پر اللہ نے اپنی آپ کی مدد کے لیے بھیجنا ہے وہ وقت ابھی نہیں ہے، تو صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ اللہ کسی کی بھی محبت کا معاوضہ نہیں رکھتا، یقیناً اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے صبر کا پورا صلہ مل جائے گا۔ بس تو اچھی طرح سے صبر کرو۔ آپ نے جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کی مکافات عمل کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیے۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں۔ اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہترین تمہیں دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہترین مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیز اور لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم سے کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کرنا۔ اس بات کا اطمینان کر لیں اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دیتا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے گا کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائیں کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔
اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کرے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہت نہ رہے۔ آمین۔ جب آپ کا دوست اللہ بن جاتا ہے تو پھر وہ آپ کی سب سے بڑی پناہ ہوتا ہے، وہی آپ کی ڈھال ہوتا ہے، وہی آپ کے راستے صاف کرتا ہے اور وہی آپ کے لیے بدلے لیتا ہے۔ پھر آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو لوگوں کے خلاف پلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے رب پر یقین رکھو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اس نے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی سمجھ نہ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگے تو خود کو تھکانا چھوڑ دو۔ سوچو کہ گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو، اس ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس سے امید دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ مشکل میں ڈالتا ہے تو خود اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے۔ امتحان دیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کراتا ہے تاکہ یقین رہو، جگہ جگہ اپنے ہونے کا اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ سکون ملتا ہے نہ یہ پڑھ کر، اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں، صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں، معاملات خدا کے سپرد کرنے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پر کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کی نیند اٹھ جاتی ہے، پھر وقت تہجد آنکھ بھلے سو جائیں پر دل نہیں سوتا۔ کوئی تو بات ہے جو پس پردہ چھپی ہوئی ہے، ورنہ کوئی بھی شخص سجدے میں گر کر زار زار نہیں روتا۔ نصیب کے بچھڑے اکثر مل جاتے ہیں، مگر جو اپنی مرضی سے رخصت ہو جائیں وہ پھر واپس کبھی نہیں لوٹتا۔ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے بندگی کا راستہ۔ دل دکھانے والوں پر وہ اپنی محبت کا دروازہ نہیں کھولتا۔ خدا کی محبت انسان کو ہر طلب سے پاک کر دیتی ہے، پھر وہ اپنی عبادت کو تسبیح کے دانوں میں نہیں پروتا۔ اس کی رضامندی کے سامنے نصیب بے بس ہو جاتا ہے، وہ تو بس کن کہتا ہے، وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں سوچتا۔ تمہاری خدا سے یہ دوری ہی تمہیں بے سکون رکھتی ہے۔ تم بھول جاتے ہو اسے پر وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ عرش تک پہنچ جانے والی دعائیں واپس نہیں موڑتا۔ فرض نماز ادا کرنے کا خوف نہیں، بلکہ عشق کی قضا ہو جانے کی فکر اب وقت تہجد سونے نہیں دیتی۔ تم سوچتے ہو کہ دل درد کی شدت سے جاگ رہا ہے، مگر دراصل یہ اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے، اور جب تم سب کو نظر انداز کر کے اس پر نظر دوڑاتے ہو تو وہ بھی پھر تم پر کرم کی نگاہ فرماتا ہے اور تمہارا بھرم رکھ لیتا ہے۔ تمہاری محبت کی یہ شدت ہی تو تمہیں ناممکن سے ممکن تک لے جاتی ہے۔ تمہاری اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات تمہاری پوری زندگی بدل دیتی ہے، پھر وہ تمہاری جھولی کو یوں بھر دیتا ہے کہ پھر یہ کبھی خالی نہیں ہوتی۔ پھر وہ تمہارے فیصلوں کو ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر انہیں تمہارا مقدر لکھ دیتا ہے۔ تمہارا درد تمہیں جگاتا ہے اور تمہارا عشق تمہیں سجدے میں گرا دیتا ہے۔ پھر تمہاری یہ لگن تمہارے رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اور جسے وہ اپنی پسند بنا لے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے، پھر دنیا اسے لاکھ رد ہی کیوں نہ کرے۔ اللہ تو محبتوں کا آمین ہے، پھر وہ کیسے تمہیں تمہاری محبت سے محروم رکھ سکتا ہے۔ تم اسے راضی کر لو، وہ تمہیں راضی کر دے گا۔ جس کام میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اسے وہ ہمیشہ پرسکون رکھتا ہے، اور جس میں اس کی رضا شامل نہیں ہوتی اسے وہ تھکاوٹ سے بھر دیتا ہے۔ تو جب اس نے ایک شخص کی حقیقت تمہیں دکھا دی ہے اور تمہیں بتا دیا ہے کہ اس کی ذات تمہارے لیے کبھی خوشی کا کوئی ذریعہ نہیں بن سکتی،
جس کو تمہاری محبت کی قدر ہی نہیں، اس کے لیے روئے یا اس کے پیچھے بھاگنے سے پھر تمہیں کیا ملے گا؟ ہاں، اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن جو شخص تم سے محبت ہی نہیں کرتا، اس سے محبت کی بھیک مانگو گے تو کیا تمہیں محبت مل جائے گی؟ کیوں بھول جاتے ہو کہ جو تمہیں ایک دفعہ چھاؤں سے دھوپ میں لا کھڑا کر سکتا ہے، وہ تمہیں دوسری دفعہ بھی ذلیل کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ عادتیں اور فطرتیں کبھی بھی نہیں بدلتی۔ خدا تو تم پر ہر طریقے سے رحم کرتا ہے، وہ تمہیں ہر طریقے سے سنبھال لیتا ہے، لیکن تم ہو کہ اس کی ایک بھی نہیں سنتے۔ صبر آتے آتے بہت وقت لگتا ہے، اور صبر آتا تب ہی ہے جب انسان حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی تو اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر ہم اس کی حکمتیں سمجھ نہیں سکتے اور ہم چیزوں کو اس طرح سے نہیں جان سکتے جیسے وہ جانتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری اداسی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جو شخص تمہاری مسکراہٹ چھین سکتا ہے وہ کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ اور اس شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتے ہو تم جس کو تم سے محبت ہی نہیں؟ تبھی اللہ کچھ دروازے بند کرتا ہے۔ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا یہ سب، اور یہ باتیں بری لگیں گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ سمجھ آنے لگ جائے گا۔ پھر تم کہو گے واقعی اگر تب اللہ ہماری حفاظت نہ کرتا تو آج ہم کتنی تکلیف میں ہوتے، کیونکہ وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچتا، تم خود ہی اپنا برا سمجھتے ہو، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ صبر تب ہی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں ہی ملتا ہے، اور جو ہمارا نہیں ہوتا اس کی جگہ اللہ یا تو کوئی اور چیز عطا کر کے کمی پوری کر دیتا ہے، یا پھر اس چیز کا خیال ہمارے دل سے نکال دیتا ہے۔ مگر ایسا ہوتا بس تب ہی ہے جب ہم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں، جب ہم خود کو یہ سمجھا لیتے ہیں اللہ ہمیشہ ہمیں بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، مگر اللہ ہمیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تمہیں ایسی چیز نہیں دے سکتا جو آگے جا کر تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس لمحے جو چیز میں مانگ رہی تھی اگر آج وہ میرے پاس ہوتی تو میں کتنی بے سکون ہوتی۔ اس لمحے مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی، مگر اب سب سمجھ آ گیا ہے۔ اللہ کو ماننا آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کر کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا۔ پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سب ہی یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ڈالتے اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ڈالتا۔ آزمائشیں تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔